السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی مصیبتوں کو دروازے پر ہی روک دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکت بھر دیتا ہے کہ حالات خود بدلنے لگتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب بھی کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر اٹھانے ہی نہ پائے۔ اور خاص طور پر ایک ایسی بات بتائی گئی جو دل کو جھکجھور دیتی ہے کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کیا کرو، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی عمل سے خوش ہو جائے تو وہ اپنے بندے کی زندگی کو خوشحالی سے بھر دیتا ہے۔ تو کیا آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور راحت چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس راز کو سمجھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستو، جب ہم سال کے مہینوں کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان المبارک کو عبادت کا اور ذو الحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی مہینے میں ایسے راز چھپے ہیں کہ اگر انسان انہیں سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ماہ سفر کی۔ سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، اسے آفتوں کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن اور نہ کوئی رات، بلکہ نحوست اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ انسان کی اپنی نیت اور اعمال میں ہوتی ہے، وقت میں نہیں۔ لیکن جب لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ سفر مشکلات کا مہینہ ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا علاج بتایا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جملہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک حفاظتی ڈھال ہے کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اب سوچئے، جب عام دنوں میں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے، تو پھر جب یہی صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ آزمائش کا وقت سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ دوستو، صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، یہ روح کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی گندگی کو صاف کرتا ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرو، ایک اپنے مال کی برکت کے لیے اور ایک اپنے گھر کے امن اور سکون کے لیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو ایسی راحت دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ اب ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام ہے؟ کیا کبھی آپ نے اپنی زبان کے بارے میں سوچا؟ وہ زبان جو ایک لفظ سے کسی کا دل توڑ دیتی ہے اور ایک ہی لفظ سے کسی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی دیتی ہے۔ دوستو، اصل میں سب سے پہلا اور سب سے اہم صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ دولت سے ہے نہ جسمانی محنت سے، بلکہ یہ انسان کی گفتگو سے جڑا ہوا ایک پاکیزہ عمل ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی باتوں میں نرمی، سچائی اور محبت پیدا کرتا ہے، جب وہ غیبت سے بچتا ہے، تہمت سے دور رہتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا انسان اللہ تعالیٰ
کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے چینی ہے، رشتوں میں جو دراریں ہیں، کاروبار میں جو بے برکتی ہے اور دلوں میں جو سکون کی کمی ہے، اس کا ایک بڑا سبب ہماری زبان بھی ہے۔ ہم بولتے زیادہ ہیں، سوچتے کم ہیں، ایک لفظ غصے میں نکل جاتا ہے اور وہی لفظ ہماری اپنی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے اس مہینے میں ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دلوں کو سکون مل جائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، تو سب سے پہلا صدقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کو پاک کر لیں، اسے جھوٹ، غیبت، الزام اور سختی سے بچائیں اور اسے دعا، ذکر، محبت اور سچائی سے بھر دے۔ کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض دل کو منانا، کسی بھٹکے ہوئے کو صحیح راستہ دکھانا، کسی کے لیے خاموشی سے دعا کرنا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرنا، شوہر کا اپنی بیوی سے محبت سے پیش آنا، والدین کا بچوں پر شفقت کرنا اور ہمسائیوں کا ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ سب ایسے صدقے ہیں جو پورے معاشرے کو پاک بنا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ماہ سفر میں جب انسان نفسانی اور جہنی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو یہ زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے جو انسان کو ان مصیبتوں سے بچاتا ہے جو بنا کسی ظاہری وجہ کے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور پہلا صدقہ زبان کا صدقہ ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کر لیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کریں گے اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، عبادت، توبہ اور محبت سے بھر دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا پورا مہینہ خیر برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کی عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ دوستو، زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو وہ دل ہے۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت اور نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ لیکن اگر دل پاک ہو تو انسان کی ساری عبادت بھی پاک ہو جاتی ہے، اور اگر یہی دل بیمار ہو جائے تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور بیمار دل سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ ماہ سفر میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت، حسد، کینہ اور بغض سے پاک کر لے۔ یہ صدقہ مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی۔ صحابہ حیران ہوئے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا۔ کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ وہ صحابی کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتے تھے، کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتے تھے۔ یہی ہے دل کا صدقہ۔ دوستو، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، وہ جو سالوں پرانی کڑواہٹ آپ نے اپنے سینے میں چھپا رکھی ہے، کیا اس نے آپ کو کبھی سکون سے سونے دیا؟ وہ فلاں رشتہ دار کی بات، وہ شوہر کا رویہ، وہ سسرال کی تلخی، آپ اسے یاد کر کے ہر رات خود کو تکلیف دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس نفرت نے آپ کو کیا دیا سوائے اس کے کہ آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی، آپ کی آنکھوں کا نور مدھم پڑ گیا اور آپ کی زندگی کا سکون برباد ہو گیا۔ دوستو،
دل کا صدقہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے جو انسان کو خود اپنے اوپر کرنا پڑتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کا دل ایک ایسا کمرہ ہے جس میں آپ نے کوڑا بھر رکھا ہے، کیا آپ اس کمرے میں کسی مہمان کو بٹھائیں گی؟ نہیں نا، تو پھر آپ کا رب آپ کے دل میں کیسے آئے گا جب وہاں حسد، کینہ اور بغض کا کوڑا بھرا ہوا ہے؟ ابھی اسی وقت اپنی آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے جسے آپ معاف نہیں کر رہی وہ شاید اپنی زندگی آرام سے جی رہا ہوگا، لیکن آپ اسے معاف نہ کر کے خود کو سزا دے رہی ہیں۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان صحیح تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سکون کے لیے اسے آزاد کر رہی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ جب آپ معاف کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی ٹھنڈک اتارتا ہے جو کسی دنیا کی چیز سے نہیں مل سکتی۔ کیا آپ تیار ہیں آج اپنے دل کے اس کمرے کو صاف کرنے کے لیے؟ ماہ صفر ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر اس مہینے میں بندہ اپنے دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے جو کسی اور عمل سے نہیں ٹلتی۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب دل کا صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر طرح کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہو تو وہ آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ ماہ صفر میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی پرانے کپڑے کو صابن سے دھونا۔ جتنا آپ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ بہترین موقع ہے۔ سب کو دل سے معاف کر دیجئے، کسی کو کال کیجئے، کسی کو پیغام بھیجئے، کسی سے معافی مانگیے اور کسی کو معاف کر دیجئے۔ زبان کے بعد دل کا صدقہ دینا اس مہینے کی عظیم عبادت بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی نئے غم، کسی نئی بیماری یا کسی اور آزمائش کا شکار ہو جائیں، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کا محبوب دل بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو سکون دیتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نکال دینا، کسی کے لیے دعا کرنا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ اس مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک روحانی راج ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو بھی خوشحال کر دیتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں ہے بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ایک بڑا صدقہ ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ جسے لوگ غلط فہمی سے منحوس سمجھتے ہیں، دراصل اللہ کے قرب کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم زبان اور دل کے صدقے ادا کریں تو ہمارا ظاہر بھی نکھرتا ہے اور باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھتا ہے یا زبان سے غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بھی گندا کرتا ہے اور اپنے نصیب کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان دل صاف کر لے اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو
یہ دو صدقے رب کو اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے اندر باطن کو سدھارنے پر دھیان دینا چاہیے۔ دل اور زبان کی صفائی دراصل روح کی صفائی ہے، اور یہی اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے ہم کپڑوں کو دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی روح کو صاف کرنے کے لیے زبان اور دل کا صدقہ ضروری ہے۔ اگر ہم صرف اس مہینے میں ہی ان دو صدقوں پر عمل کر لیں، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور کڑوے لفظوں سے بچا لیں، اور دل کو حسد، بغض، انتقام اور نفرت سے صاف کر لیں، تو ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکتے ہیں اور اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ہم یہ صدقہ اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، دل ہلکا ہو جائے اور زبان صرف خیر کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس لیے زبان کا صدقہ صرف برا نہ کہنا نہیں، بلکہ اسے اس مقام تک لے جانا ہے جہاں وہ صرف ذکر کرے، بھلائی کی بات کرے، دعا دے اور اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے۔ اور دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں، بلکہ اس میں اللہ کی محبت بسانا ہے اور لوگوں کو اس کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔ جب آپ سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کی زندگی نہیں سنوارتے، بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، سب ان صدقوں کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج دل سے وعدہ کریں کہ اس مہینے میں یہ دو صدقے ضرور کریں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے کہ آج سے ہی اپنی زندگی کو ان دو صدقوں سے سجائیں۔ زبان کی صفائی اور دل کی صفائی، اس سے بہتر نہ کوئی صدقہ ہے اور نہ کوئی موقع۔ اپنے دل اور زبان کو اللہ کی رضا کا آئینہ بنا لیں تاکہ ہماری دعائیں زمین سے عرش تک پہنچیں، اور اللہ خود فرمائے کہ میرا بندہ اپنا دل اور زبان مجھے دے چکا ہے، میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں یاد رکھیں، اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں، اسے آپ کے اس دل کی ضرورت ہے جو اس کے لیے نرم ہو جائے۔ جب آپ یہ پڑھ کر اٹھیں گے، دنیا وہی ہوگی، مسائل وہی ہوں گے، لوگ وہی ہوں گے، لیکن اگر آپ کا دل بدل گیا تو آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ آج ایک وعدہ کریں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سوچ سمجھ کر ہوگا، اور دل میں آنے والی ہر برائی کو ہم اللہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ یہ صدقہ کسی غریب کو دیا گیا پیسہ نہیں، یہ آپ کے رب کو دیا گیا تحفہ ہے، اور جو اپنے رب کو تحفہ دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا اس موقع کو جانے دیں گے یا آج سے نئی زندگی شروع کریں گے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو دل میں اللہ اکبر کہہ کر اپنی نیت مضبوط کرے، کیونکہ آپ کا یہ ایک قدم نہ صرف آپ کو بلکہ اوروں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمت دوڑ کر آتی ہے، دلوں کی سختی دور کر دیتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیتی ہے اور انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ وہ ہے جس کے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ حافظ۔